سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میرا سوال تھا کہ ابھی حال ہی میں آپ نے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ آپ کسی ایک کی سائیڈ پر کھڑے نہیں ہیں، آپ کی پوزیشن نیوٹرل ہے، لیکن ساتھ میں آپ ان کو سیدنا علی کی حکومت کو ڈیفیکٹو بھی کہتے ہیں۔ لیکن ڈیفیکٹو کہنا تو اپنے آپ کے اندر ان کے سٹیٹس کو ایک طرح سے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ ان کی حکومت کو پریکٹس میں تو مانتے ہیں لیکن قانونی طور پر جائز نہیں سمجھتے۔ تو ڈیفیکٹو کہنے سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیفیکٹو کہنا تو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ وہ قانونی طور پر آپ بھی اسے جائز نہیں سمجھتے۔ میرا خیال ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں لگایا۔ میرا نقطہ نظر ہی یہی ہے کہ اس وقت صورتحال ان لوگوں پر بھی واضح نہیں تھی جو اس زمانے میں موجود تھے۔ وہ اسباب بیان کیے ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم سارے فریقوں کا موقف سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ کوئی ایک فریق سراسر غلطی پر کھڑا ہے یا اس نے کسی اخلاقی حد سے تجاوز کر دیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ صورتحال ایسی ہو گئی جس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ مطلع گرد آلود ہے۔ مطلع گرد آلود ہے تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ایسے ہی کہہ رہے ہو، کہیں چاند نظر نہیں آیا۔ یہ ابھی دیکھیے رمضان کے موقع کے اوپر یہی اختلاف واقع ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا اختلاف بعض اوقات حالات میں، واقعات میں ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے اس کی مثال دے کے بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں 70 سال سے سیاستدانوں کو یہی صورتحال درپیش ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ ان پر حکومت کر رہا ہے، اب کیا کریں؟ اس سے لڑیں، مزاحمت کریں۔ ممکن ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنی اسپیس ملتی ہے، یعنی جتنی کچھ جگہ میسر آتی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر جو خدمت کی جا سکتی ہے وہ اس میدان میں بھی کی جاتی رہے۔ تو اب یہ دو زاویہ ہے نظر ہیں، ان کے بارے میں کوئی اصولی گفتگو تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک زاویہ نظر کے رکھنے والے سراسر غلط ہیں، دوسرے زاویہ نظر کے حاملین سراسر صحت پر ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہاں مطلع اس قدر گرد آلود ہے کہ کوئی ایک رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور صرف یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ تینوں کا موقف کیا ہے، یعنی ان کا جو سیدنا علی کے ساتھ ہے وہ معاملات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں اس طرح دیکھنے کے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس طرح دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے معاملات کو۔ اور جو لوگ ان سے اختلاف کر رہے ہیں اور ان کی اطاعت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ ان کی حکومت کو منعقد نہیں مان رہے، وہ ان سے اصرار کر رہے ہیں کہ یہ شرائط پوری ہوں تو ہم آپ کی حکومت کو منعقد مانیں گے۔ منعقد ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی حکومت قائم ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے غلبہ پا لیا ہے اور غلبہ اس طرح قائم ہو گیا ہے کہ اب کوئی اس کے مخالف نہیں رہا، تو وہ بھی حکومت کا انعقاد ہی ہے۔ تو انعقاد ہو گیا ہے، وہ اس کو نہیں مان رہے۔ نہ ماننے کی کیا وجوہ ہے؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اور یہ چیزیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ یعنی اگر نیک نیتی سے آدمی یہ رائے قائم کرے تو وہ یہ رائے قائم کر سکتا ہے۔ صورتحال ایسی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ چنانچہ جلیل القدر صحابہ، میں نے خاص طور پر دو بڑی شخصیات کا ذکر کیا تھا، سیدنا سعد بن وقاص، سیدنا عبداللہ بن عمر، دونوں کوئی معمولی شخصیات نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک تیسرا نقطہ نظر اختیار کیا کہ مطلع ایسا گرد آلود ہے کہ اس میں کوئی رائے بھی قائم نہیں کی جا سکتی، تو وہ الگ رہے۔ چنانچہ وقت پر جب یہ صورتحال ہے تو مجھے بتائیے کہ میں کس بنیاد پر یہ رائے قائم کروں گا؟ یہ جو آپ نے ڈیفیکٹو کا لفظ استعمال کیا، یعنی بالفعل، تو بالفعل تو تب حکومت قائم ہوتی جب سارے علاقے پر ان کا اقتدار مان لیا جاتا۔ وہاں تو بحث یہ ہوتی کہ کیا صحیح طریقے سے حکومت قائم ہوئی ہے، نہیں۔ دونوں سوال پیدا ہو گئے، یعنی صحیح طریقے سے قائم ہوئی ہے یا نہیں قائم ہوئی، یہ سوال بھی پیدا ہو گیا۔
کیونکہ ایسی صورتحال ہے جس میں مدینے پر بلوائیوں کا غلبہ ہے، وہی لوگ ہیں جو دائیں بائیں کھڑے ہیں، وہی لوگوں کو بیعت کے لیے پکڑ پکڑ کر لا رہے ہیں۔ اور یہ بات کسی عامی نے نہیں کہی، یہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ نے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے کہی ہے، اور اپنی جان دے دی اس موقع پر۔ تو اس وجہ سے یہ اسباب ہیں، ان میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں حکم لگا رہا ہوں کہ یہ حکومت منعقد نہیں ہوئی، میں حکم لگا رہا ہوں کہ یہ ڈیفیکٹو قائم تھی، ایسی کوئی بات میں نے نہیں کہی، کسی چیز سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ جی سوال بالکل واضح ہو گیا۔